شیخ صدوق نے لکھا، معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ مجالس کا موضوع اور بنیاد میں نے اللہ کے قرآن سے ایک سورہ رکھی ہے جس کا نام ہے سورہ اعلیٰ۔ اس سورت میں علی کا راز ہے جو راز آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہوں۔ عشرہ محرم، اس عشرہ رمضان کا موضوع چونکہ ولاء عزا اور حرمت سادات ہے، لہذا دو مجلسیں ولایت پہ، دو عزاداری پہ اور ایک عزت سادات پہ پڑھنا چاہوں۔ سب سے پہلے قرآن میں بہت سے ایسے راز ہیں جن سے ابھی تک خود قرآن نے پردہ نہیں اٹھایا۔ میں اکثر یہ لفظ اپنے قدردانوں کے سامنے ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ قرآن جب قاری کے ہاتھوں میں کھلتا ہے تو قرآن قاری کا چہرہ دیکھتا ہے، جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے، اور قرآن اپنی حقیقت کو بے معرفت سے چھپا لیتا ہے۔ جب قرآن اپنا عرفان چھپاتا ہے تو پھر قرآن کا ترجمہ گرامر کے لحاظ سے ہوتا ہے، عرفان کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے ایک قرآن کی یہ سورت جو آپ کے سامنے منتخب کی ہے، اس میں ایک راز ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس سورت میں، سورت کا نام سورہ اعلیٰ ہے، مکی سورت ہے، کل 19 آیات ہیں سورت کی۔ اس سورت کی فضیلت میں معصوم کا فرمان ہے کہ جو شخص بروز جمعہ، جمعے والے دن سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے تو خدا ملائکہ سے حکم دیتا ہے کہ اس کا اتنی دیر تک ثواب لکھو جب تک میں نہ روکوں۔ اس کا ثواب اتنی دیر تک تحریر کرتے رہنا جب تک میں خدا خود نہ روکوں۔ اور معصوم فرماتے کہ جب اگلی جمعہ پھر وہ سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتا تو ملائکہ کہتے پروردگار اب کیا حکم ہے؟ ابھی تو پچھلا ثواب ہی نہ لکھا گیا تھا، اس نے پھر سورت کی تلاوت کر دی۔ آواز ربوبیت آتا ہے تم صرف اتنا لکھو کہ اس نے پڑھی، شمار میں قیامت والے دن کرو۔ یعنی کہ معصوم نے استعارہ دیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا ثواب شمار میں آ ہی نہیں سکتا۔ سب ہے اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ عزت والے چہرے، معرفت والے چہرے، تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں دو تذکرے ہو رہے ہیں، رب کا ذکر علیحدہ ہو رہا ہے، اسم کا ذکر علیحدہ ہو رہا ہے۔ تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ اسم وہ ہے جو پہلے خلق کرتا ہے پھر سنوارتا ہے۔ ابھی میں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اس کی تسبیح کر اس اسم کی جو اعلیٰ ہے، اور اس اسم کے ہاتھ صفت کیا پائی جاتی ہے؟ وہ پہلے خلق کرتا ہے بسم اللہ پھر سنوارتا ہے۔ آج موضوع صرف انہی دو آیتوں پہ رکے گا اور میں کوشش کروں گا جتنی جلدی ہو سکے انہی دو پہ آپ کو نتیجہ دے سکے۔ قرآن کا جو ابتدائیہ ہے، جو آغاز ہو رہا ہے، وہ آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اس کا ترجمہ آپ تاج کمپنی کے چھپے قرآن سے لے کے جہاں تک چلے جائیں ترجمہ آپ کو یہی ملے گا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ میں طالب علم ہوں، 4 مجلسوں میں اور آؤں گا، اس کے علاوہ تلا گنگ میرا گھر ہے، میں جب بھی آؤں مجھے آج تک اس حقیقت کا کھوج نہیں لگ سکا کہ شروع کس کا ترجمہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ جو شروع ہے یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ اگر میں اس کو صرف حرف پڑھوں، بسم اللہ، با کو ہٹا دیا جائے، اس نام اللہ، اللہ کا، الرحمن جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اہل علم آپ تشریف فرما ہیں، اس میں کوئی ایک حرف ایسا نہیں آیا جس سے مراد شروع لیا جا سکے۔ ایک حرف علیحدہ ہوا ہے
جسے با کہا گیا ہے، وہ عربی زبان والے کہتے وہ با استعانت کی ہوتی ہے، مدد کی ہوتی ہے۔ اگر استعانت کے ساتھ ترجمہ کیا جائے تو پھر ترجمہ یہ بنے گا مدد ہے اس اللہ کے اسم کی اور یہ اہل علم سے میں داد لینا چاہوں گا کہ جتنے بھی حروف وجود میں پائے، ہر حرف نقطے سے ظاہر ہوا، کوئی بھی حرف اپنی ذاتی وجود نہیں رکھتا۔ آپ الف لکھنا چاہیں تو پہلے نقطہ لگے گا، پھر الف بنے گا، نقطہ لگے گا تو با بنے گی۔ ہر حرف نقطے سے وجود پایا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نقطے نے با کو وجود دیا، با نے اسم کو ظاہر کیا، اسم نے اللہ کو ظاہر کیا، اللہ نے صفت رحمان کو ظاہر کیا، صفت رحمان نے صفت رحیم کو ظاہر کیا۔ اس کا مطلب رحیم ظاہر ہوا رحمان سے، رحمان ظاہر ہوا اللہ سے، اللہ ظاہر ہوا اسم سے۔ اگر یہ اسم سمجھ میں آ گیا تو اب پھر واپس سورہ اعلیٰ میں آنا، خدا کہہ رہا تسبیح کر اس اسم کی جو اعلیٰ ہے، تسبیح کر اس اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ یہاں بھی اسم ظاہر کر رہا ہے اللہ کو، وہاں بھی تسبیح کا حکم دیا جا رہا ہے، تسبیح کر اس اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ اور میں نے یہ پہلے کہا یہ سورت مکی سورت ہے، اور جس وقت یہ سورت نازل ہوئی اس وقت ابھی نماز کا حکم نہیں آیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے اس وقت نماز کا حکم نہیں آیا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے۔ خدا نے اسم نہیں بتایا کہ وہ اسم کون ہے، خدا نے آگے اس اسم کی صفت بتا دی ہے، الذی خلق وسوی، جو پہلے خلق کرتا ہے پھر اسے سنوارتا ہے۔ اب آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا قرآن تو بتا کہ وہ اللہ کا کون سا راز ہے جو پہلے خلق کرتا ہے اور پھر سنوارتا ہے۔ ہمیں قرآن میں اس کی نشاندہی مل گئی جب خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کو بناؤں اور سواروں، جب میں آدم کو بناؤں اور سواروں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ آدم کو بنایا بھی گیا ہے، آدم کو سوارا بھی گیا ہے، اور یہاں سورہ اعلیٰ میں کہہ رہا ہے کہ تسبیح پڑھ اس اسم کی جو پہلے بناتا ہے پھر سوارتا ہے، پہلے بناتا ہے پھر سوارتا ہے۔ خدا نے اگلی جگہ قرآن میں کہا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دو ہاتھوں سے، جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب میں نے ایک لمحہ مجمع کا ضائع نہیں کیا، اس کا مطلب کہ بات نتیجے تک پہنچ گئی کہ کوئی ہے جس نے آدم کو خلق کیا تھا، وہی جس نے خلق کیا تھا وہی اسم کہلاتا ہے۔ کوفے کا منبر تھا، منبر کا آخری زینہ تھا، زینے پہ حسین کا بابا تھا۔ ایک سائل مجمع کو چیرتا ہوا آیا، اس نے کہا اگر اللہ کا جسم نہیں ہے، جسمانیت نہیں ہے، پھر وہ کون سے ہاتھ تھے جس نے اس نے آدم کو خلق کیا تھا؟ علی نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے دونوں ہاتھوں کو ظاہر کیا، ظاہر کر کے یہ وہ ہاتھ ہے جنہوں نے آدم کو خلق کیا۔ یہ ہے وہ ہاتھ۔ کیا کہنے، کیا کہنے، صرف آیت کا تعاقب آیت کے ذریعے سے کریں، آیت کا پیچھا آیت کے ذریعے سے کریں۔ تسبیح کر اپنے رب کے اسم کی جو اعلیٰ ہے، الذی خلق فسوی، جو پہلے خلق کرتا ہے سبحان اللہ، پھر سنوارتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ آدم کو پہلے خلق کیا گیا پھر سنوارا گیا۔ علی فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آیت کا ایک مفہوم ہلکا سا سمجھ میں آیا کہ جس اسم کی بات ہو رہی ہے، اسم کہتے ہیں نام کو، اس وجود کا مظہر ہوتا ہے۔ بات تھوڑی مشکل ہوگی، تمہید میں ساتھ دیجئے گا۔ اب میرے لیے انتہائی دقیق مرحلہ ہے کہ میں نے 30-35 منٹ گفتگو بھی کرنی ہے اور اس میں موضوع کی تمہید بھی رکھنی ہے جو اگلی 4 مجلسوں میں جاری کریں۔ سبحان اللہ۔ اس ہمیشہ وجود کا مظہر ہوتا ہے، اسم کے بغیر وجود پہچانا نہیں جاتا۔ بے شک
باہر کوئی امام بارگاہ کے باہر کھڑا تھا, کسی نے کہا مجلس کون پڑھ رہا ہے؟ کسی نے کہا ایک شخص پڑھ رہا ہے. شخص نے میری پہچان نہیں کروائی. بات سمجھ میں آئے تو سرکار بولی. دوسرے کا نہیں, میں بتاتا ہوں تھوڑی وضاحت کر کے. ایک مرد پڑھ رہا ہے, بات پھر واضح نہیں. ایک انسان پڑھ رہا ہے, بات پھر بھی واضح نہیں. وہ جو پڑھ رہا ہے اس کی دو آنکھیں ہیں, دو اس کے ہاتھ ہے, بات پھر واضح نہیں. کسی نے کہا کہ یہ آصف الوی پڑھ رہا ہے, ادھر آصف کہا, ادھر فوراً سننے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ کون پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ کہا جاتا رہا وہ اسم نہیں تھا جس سے میں پہچانا نہیں جا سکا. پہچانا تب گیا جب میرا اسم لیا گیا. اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں دنیا کی سمجھ میں آتا ہی نہ اگر میرا اسم ظاہر نہ ہوتا. ہمارا قصور صرف یہ, ہم اسم کو اللہ نہیں کہتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسم مظہر وجود ہے. اگر یہ اسم ہی نہ ہوتا بات مشکل تو نہیں ہو گئی سر. تو یہ وجود پہچانا کیسے جانا؟ آگے آئیں تو آگے آ کے اسم کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے اسم مکتوبی, لکھا ہوا, اس سے بھی پہچان نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے اسم تدوینی, سنایا ہوا, اس سے بھی وضاحت. ایک ہوتا ہے اسم حقیقی, وضاحت صرف اسم حقیقی کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ کوفے کے منبر میں میرے مولا امیر ممکنات بیٹھے تھے. یہاں مجمع میں سے ایک شخص اٹھا, اس نے اٹھ کے کہا یا علی آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. سبحان اللہ. بات آسان کر دیتا ہوں. بعض لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ کہاں سے بڑھا گیا. دعائے عرفہ تو مفاتی میں لکھی ہے نا. دعائے عرفہ میں خود امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو. حسین بد دعا دے رہا ہے. حسین کہہ رہا ہے اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو. علی فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو. اس نے کہا مولا اگر اسے تو نے دیکھا ہے تو چل تو ہی ہمیں بتا دے کہ وہ کیسا ہوتا ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا تیرے ظرف کے مطابق بتاؤں یا حقیقت میں بتاؤں؟ اسے کہا حقیقت سنا. علی مسکرا کے فرماتے تو کوئی موسیٰ ہے؟ آئے آئے تو حقیقت سننا چاہتا ہے, تو تجلی بھی برداشت نہیں کر سکتا, تو کوئی موسیٰ ہے. اسے کہا مولا پھر میرے ظرف کے مطابق بتائیں کہ وہ کیسا ہے. اللہ نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایسا ہے. اب چہروں پہ مجھے ولایت علی کی مسکراہٹ چاہیے. اور التوحید شیخ صدوق کی مشہور ترین مذہب شیعہ کی کتاب, اس میں صادق بادشاہ سے ایک شخص نے پوچھا مولا توحید کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کس کی, تیری یا میری؟ اس نے کہا مولا اللہ تو ایک ہے. فرمایا ہر کسی کا خدا اس کے ذہن کے مطابق ہوتا ہے. ہر کسی نے اپنے ذہن میں اپنے خدا کا ایک سکیچ بنایا ہوا ہے, وہ اپنے تصور کو خدا سمجھتا ہے. فرمایا جسے تم خدا سمجھتے ہو ہم 14 اسے نہیں سمجھتے. تمہارے نزدیک بیٹا دینے والا خدا, رزق دینے والا خدا, بارشیں برسانے والا خدا, سبزہ اگانے والا خدا, زندہ کرنے والا خدا, موت دینے والا خدا. فرمایا ہمارے ہاں یہ نہیں. اس کا مولا آپ کے ہاں کیا ہے؟ فرمایا ہمیں وجود دینے والا خدا. بات مشکل تو نہیں ہو رہی سر. تسبیح کر, سرکار حق ادا ہو رہا, تسبیح کر اپنے رب کے اسم. سبحان اللہ. اس کا مطلب کہ کوئی رب کا اسم ہے جو اسم اعلیٰ ہے. مولوی کہتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں,
1000 تو جوشن کبیر میں ہے، 1000 نام تو خود امیر ممکنات ہے جوشن کبیر میں بابا حبیب شاہ جی توحید۔ جی اللہ کے نام اسم بہت سے ہیں، لیکن کچھ اسم دیکھیں، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم العظم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم العظم العظم۔ میں دلیل دیتا ہوں، پھر میں دعائے عرفہ کا حوالہ دوں گا۔ رمضان المبارک ہے، دعائے عرفہ کی تلاوت کیجئے گا۔ دعائے عرفہ پہ معصوم فرماتے اللہم انی اسألک باسمک الاعظم العظم العظم، اے اللہ میں اس اسم کا سوالی ہوں جو اعظم ہے، اعظم ہے، اعظم ہے۔ جناب سلمان نے ایک دن کوفے کے باہر بیٹھ کے ایک معجزہ دکھایا تھا، جب جناب سلمان نے کہا واللیل ادبر والنہار اقبل، رات آگے آ جا دن پیچھے ہو جا، جی رات آگے آ دن پیچھے ہو۔ جناب ابو ذر نے دیکھا کہ سلمان کی انگلی کے اشارے کے ساتھ سورج طلوع ہو رہا ہے، ابو ذر نے قدموں میں بیٹھ کے کہا سلمان یہ کون سا انوکھا کھیل کھیل رہا؟ سلمان نے کہا کھیل کوئی نہیں کھول رہا، آج صبح قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ قرآن میں کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی۔ جناب ابو ذر دوڑے ہوئے مولا کے پاس ہے، مولا باغ میں بیٹھے تھے، مولا کے قدموں میں ابو ذر بیٹھ کے لگا مولا یہ سلمان کیا کر رہا ہے؟ یہ سلمان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ جملہ سننا جنہیں ولایت علی میں جھومنا ہے۔ جب ابو ذر نے کہا مولا سلمان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ علی زیر اللہ مسکرا کے فرمایا ابو ذر تجھے نہیں پتا، سلمان کو ہماری محبت نے اسم اعظم کر دیا۔ سلمان کے پاس اسم اعظم نہیں، ہماری محبت نے اسے خود اسم اعظم کر دیا۔ یہی تو وجہ تھی نا۔ جب میں یہاں پہ ایک اور بڑا چھوٹا سا واقعہ یہیں پہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ جب مامون سمندری سفر پہ گیا تھا اور اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ امام رضا علیہ السلام سے کوئی تعویذ لکھوا کے لے کے آ، اس کا نوکر جب آیا تو دروازے پہ آیا، دروازے پہ جناب معروف کرخی کھڑے تھے۔ اس نے کہا معروف مامون نے بھیجا ہے کہ امام سے کہہ کے کوئی تعویذ لکھ کے دیں، سمندری سفر میں اگر طوفان آئے، مشکل آئے، مصیبت آئے، میں پڑھوں۔ معروف تھوڑی دیر بعد آیا، اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا دیا، فرمایا مامون کو کہنا کہ اس دعا کی تلاوت کرے اگر مشکل بنے۔ وہ سپاہی لے کے چلا گیا، اس نے مامون کو دیا، مامون نے جیب میں رکھا۔ سمندری سفر شروع ہوا، وسط میں گئی تھی کشتی، یا طوفان آ گیا، کشتی ڈولی، موت یوں سر پہ نظر آئی، جلدی سے جیب میں سے وہی کاغذ نکالا، جلدی سے دعا پڑھنے لگا۔ اس دعا پہ لکھا تھا میرے اللہ میری کشتی کو بچا، تجھے معروف کرخی کا واسطہ، اللہم نجا حاضر سفینہ بحق المعروف کرخی، میرے اللہ میرے سفینے کو بچا لے، تجھے معروف کرخی کا واسطہ۔ یوں ڈولتی ہوئی کشتی پہ اس نے ملازم کو بلا کے، نوکر کو بلا کے پوچھا کس سے لکھوائی تھی دعا؟ اس نے کہا امام سے ملاقات نہیں ہوئی، دروازے پہ معروف کھڑا تھا، وہیں سے کاغذ لے کے غصے کے ساتھ اس نے کہا دھوکہ کر دیا اس غلام نے ہمارے ساتھ، یہ کہہ کے اس نے یوں کاغذ دریا پہ مارا، لہروں کے ساتھ کاغذ کا لگنا تھا، لہروں میں سکوت آ گیا، ڈوبتی ہوئی کشتی پھر آئی اوپر، سانس واپس آئے، زندگی کی لہر واپس آ گئی، کنارے پہ کشتی پہنچی، دربار پہ پہنچ کے کہنے لگا باقی حسابات میں جلدی کرو، معروف کو گرفتار کر کے لے کے، معروف کو گرفتار کر کے مامون کے دربار میں کھڑا کیا گیا۔ مامون نے کہا سزا تو تیری بہت بڑی ہے، تو نے سرکاری حکم کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن پہلے مجھے یہ بتا، میں تیری جان بخش دوں گا، تجھے امان دے دوں گا، کوئی تلوار تیری گردن پہ نہیں چلے گی، مجھے صرف وہ اسم اعظم بتا دے، مجھے وہ صرف اسم اعظم بتا دے جو امام نے تجھے تعلیم کیا ہے اور تو وہ پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے تیری دعا میں اتنا اثر آ گیا تھا۔ اتنا کہنا تھا، معروف کرخی نے
نے کہا مجھے امام کی عزت کا واسطہ مجھے امام نے کوئی ایسا اسم اعظم تعلیم نہیں دیا. اس نے کہا پھر تیرے پاس وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی اسم اعظم نہیں. 14 سال ہو گئے مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے. 14 سال میں امام کئی مرتبہ دن میں مجھے بلاتے ہیں، معروف پانی لے کے آ، معروف مصلی لے کے آ، معروف کانا لے کے آ، معروف بازار میں جا، معروف میری ابا لے کے آ. 14 سال میں زہرا کا بیٹا بار بار اپنی زبان سے میرا نام لے رہا ہے. میں صرف دیکھنا چاہتا تھا میرا نام اسم اعظم بن بھی گیا ہے یا نہیں بنا. ان کی زبان سے نکل گیا. تو جن کے نوکروں کا نام اسم اعظم ہو. یہاں پھر آج کی اس تقریر کا پہلا قیمتی نقطہ بے شک سمجھیے گا، لیکن یہ سمجھیے گا یہ 14 اسم اعظم نہیں، اسمائے حسنہ ہے. اکثر لکھا جاتا ہے علی کا نام وہ اسم اعظم ہے، کمبر اسم اعظم ہے، سلمان اسم اعظم ہے. 14 اسم اعظم نہیں، اسمائے حسنہ ہے. یہی وہ اسم تھے جنہیں پڑھ کے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. مولا نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کی توحید اس کے ذہن کے مطابق. آج یہ عظمت توحید کی کمی کی وجہ ہے کہ ہم فضائل علی پڑھتے ہیں اور لوگوں کی توحید خطرے میں چلی جاتی ہے. اس وجہ کہ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے مطابق اللہ سوچا ہوا ہے. کبھی علی سے اللہ لے کے دیکھنا، پھر فضائل علی سن کے کبھی بھی تمہاری توحید خطرے میں نہیں جائے. اس بندے کو میرا مفت مشورہ ہے جس کا فضائل علی سن کے عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہو، وہ فضائل علی نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ توحید بڑھائے. اتنا کم تھا اس کا عقیدہ توحید کے فضائل علی سن. تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے. الذی خلق فسوی، جو خلق بھی کرتا ہے سنوارتا بھی. الذی قدر فہدی، پھر وہ قدروں کے مطابق ہدایت بھی دیتا ہے. آئے حسن دیکھو ذرا قرآن کا. پہلے خلق کرتا ہے، پھر سنوارتا ہے، پھر جتنی اس کی قدر ہوتی ہے اس کے مطابق اسے ہدایت دیتا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے اسم کی دوسری صفت بتائی. اس میں دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے. اگر کسی مولوی کو شک ہو کہ علی ہدایت نہیں دیتا، آؤ میں تمہیں کوئی چپ ہادی دکھاتا ہوں. خدا کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، بے شک ہم نے انسانیت کا پہلا گھر مکہ میں بنایا اس لیے کہ وہ عالمین کو ہدایت کرے. لفظ ذہن میں رکھنا کہ اسم کی صفت یہ ہے کہ اسم ہدایت کرتا ہے. خدا کہتا ہے کہ کعبہ وہ گھر ہے جو ہدایت کرتا ہے. اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن کہ کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے. کعبہ تو ایک اینٹوں کا گھر ہے، ہاتھی کا بولنا ضروری ہوتا ہے. کعبہ چپ رہ کے کیسے ہدایت کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے ہدی للعالمین، عالمین کو ہدایت کرتا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، کل عالمین کو ہدایت کرتا ہے. کون؟ کعبہ. میرا کعبہ تو چپ گھر ہے، یہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ اس کی میں مثال دوں گا تاکہ ہر ذہن تک بات پہنچ سکے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کو لے کے بازار سے گزر رہا ہو تو وہ ایک بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے کہتا بیٹا میں اس اسکول سے پڑھا ہوں. پڑھایا اسکول نے نہیں. اب تو میں بڑی سادہ مثال دے رہا ہوں. اس اسکول میں کوئی ٹیچر تھا لیکن اشارہ بلڈنگ کی طرف ہوا. بندے کہتے جی مجھے اس ہاسپٹل سے شفا ملی ہے، دکھائی بلڈنگ، صحت ڈاکٹر نے دی، شفا کے موجب وہ بنا تھا. جی میں نے اس مسجد سے قرآن پڑھا ہے. قرآن مسجدیں نہیں پڑھاتی، مسجدوں میں حافظ ہوتے ہیں. ہسپتال نبضیں نہیں دیکھتے، ہسپتالوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں. سکول علم نہیں دیتے، سکول میں ٹیچر ہوتا ہے.
کعبہ ہدایت نہیں کرتا، اندر دیکھ، اندر کوئی ہادی ہوتا، کوئی ہادی ہے جس کی وجہ سے کعبہ ہدایت کی وجہ بنا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا بھی کعبے میں آیا، آخری بھی کعبے میں آئے گا، پہلا ہادی بھی کعبے میں، دوسرا بھی کعبے میں۔ نازل ہوئے، اسم پیدا نہیں ہوتا، اسم وجود کا مظہر ہوتا ہے، جیسے وجود ہے ویسے مظہر ہے۔ یہیں پہ بس آج کی گفتگو یہیں پہ رکے گی، اور انشاءاللہ اس سے اگلی آیات اور پھر ولایت کا ایک خوبصورت جام کل والی گفتگو میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اسم ہمیشہ وجود کو ظاہر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے خدا نے قرآن میں کہا لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی نہیں، وکمثلہ نوری، لیکن میری نور کی مثل ہے۔ خدا نے کہا کہ میری مثل کوئی نہیں، مثل ہے۔ مثل اور مثل لکھنے میں ایک جیسے ہیں، فرق ہے زیر اور زبر کا، لیکن معنی میں اتنا فرق ہے۔ مثلا میں پھر آسان کرتا ہوں، پھر آسان مثال دیتا ہوں۔ کوئی میری طرح تقریر کرے وہ میری مثل ہے، مثل نہیں۔ میرا بیٹا مجھ جیسا پڑھے وہ میری مثل ہے، مثل نہیں۔ مثل کیا ہے؟ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، یہ جو اندر نظر آ رہا ہے یہ مثل نہیں، یہ مثل ہے۔ یہ میں بھی نہیں، جدا بھی نہیں۔ اب میرا کوئی قصور نہیں، عمران بھائی کا حکم تھا کہ مشکل ترین موضوع یہاں سنا جاتا ہے تو مشکل ترین گفتگو، اور آپ نے بہت محبت کے ساتھ ان باتوں کو سنا، سماعت فرمایا۔ جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہے وہ مثل نہیں، مثل۔ بابا جی میں نے ہاتھ اٹھایا اس نے بھی اٹھا دیا، میں بیٹھا وہ بھی بیٹھا، میں مسکرایا وہ بھی مسکرا دیا۔ اب لفظ کہوں جس کے لیے مجھے اندر سے دعا چاہیے، وہ سب کچھ میری طرح اس لیے کرتا ہے کہ اس کا اپنا ارادہ کوئی نہیں۔ زندہ باد، وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں۔ خدا نے کہا میں نے انہیں مثل بنا کے نہیں بھیجا، میں نے مثل بنا کے بھیجا۔ ارادہ یہ کرتے ہیں، تکمیل میں کر دیتا ہوں۔ کسی بندے کو شک ہو، قرآن ابھی ممبر پہ لے کے بائے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، سینے والناس تک چلے جاتے ہیں، نبی بولا، خدا نے کہا یہ تو نہیں بولا، تیرے اندر میں بولتا ہوں۔ کنکریاں رسول نے ماری، خدا نے کہا وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما، یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہے۔ بیعت نبی نے اپنے ہاتھوں پہ کروائی، خدا نے کہا ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ پہ نہیں، ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پہ تھا۔ اس کا مطلب بولا رسول ہے، اللہ نے کہا میں بولا، کنکر رسول نے پھینکے، خدا نے کہا میں نے پھینکے، بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی۔ یہ خم خدیر پہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہوا، یہ رسول نہیں کر رہا، خود خدا کر رہا۔ یہ جو اندر ہے یہ مثل، کیونکہ اس کا اپنا ارادہ کوئی، خدا کے ہاں کیفیت کوئی نہیں، ان کے ہاں ارادہ کوئی نہیں۔ وہ اٹھے بیٹھے وہ خدا نہیں رہتا، کیوں؟ اس کے ہاں کیفیت نہیں، وہ کیفیتوں میں آتا ہی نہیں۔ سونا جاگنا کیفیت ہے، اٹھنا بیٹھنا کیفیت ہے۔ اور یہی پہ جملہ سنیے گا، راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے، اور وہ کیفیتوں میں ہے ہی نہیں۔ خدا کسی سے راضی نہیں ہوتا، ثابت کرو نا مجھے، علم منطق کے اعتبار سے ثابت کرو۔ خدا کیسے راضی ہو سکتا؟ راضی ہونا کیفیت ہے، جو راضی ہوتا ہے اس کا کبھی نہ کبھی ناراض ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ ناراض نہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ اب راضی ہے؟ اور جو ناراض ہوتا ہے اس کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں ڈھل جائے وہ 14 کا خدا ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب کہ خدا کے ہاں کیفیت نہیں، راضی ہونا کیفیت ہے، وہ خدا کے ہاں ہے ہی نہیں۔
ان کی ہاں کیفیتیں ہیں، ارادہ نہیں۔ 14 کے ہاں کیفیتیں ہیں، ارادہ نہیں۔ اس کے ہاں کیفیتیں نہیں، اس نے اپنا ارادہ انہیں دے دیا، کیفیتیں انہیں دے دی۔ اب بولتے یہ ہیں، کلام اس کا کہلاتا ہے، ہاتھ اٹھاتے یہ ہیں، اعلان اس کا کہلاتا ہے، راضی یہ ہوتے ہیں، رضی اللہ وہ کہہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب رضی اللہ اسے راضی کرنے سے نہیں ہوتا، 14 کو راضی کرنے سے ہوتا۔ اور التوحید ہی میں شیخ صدوق نے لکھا، معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ آج کا قیمتی موتی حوالے کرنا، اللہ کا ترجمہ کبھی بھی نہیں ہوا کبھی کبھی آپ نے کبھی کسی مولوی سے اللہ کی ڈیفینیشن پوچھی ہو کہ اللہ کسے کہتے؟ اللہ وہ کہتے ہیں اللہ اسم ہے، اللہ نام ہے۔ اگر اللہ نام ہے تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، نام کے نام سے کیسے شروع ہو سکتا ہے بھئی؟ اگر خود نام ہی ہے تو پھر نام کے نام کے ساتھ کیسے؟ اللہ کا معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ میں 2 لام ہیں، ایک چھپی ہے ایک ظاہر ہے۔ لکھنے میں 2 لام ہیں، پڑھنے میں 1۔ مولانا نے فرمایا یہ جو اللہ میں الف ہے یہ انعام کا ہے۔ میں نے کتاب کا حوالہ دیا التوحید، شیخ صدوق، معتبر ترین کتاب۔ فرمایا اللہ میں جو الف ہے یہ انعام کا ہے۔ مولا کس چیز کا انعام؟ فرمایا انعام بولایتی، جس نے تم پہ انعام کیا ہماری ولایت کی صورت۔ فرمایا جو اللہ میں لام ہے یہ لازم کا ہے۔ اسے کہا مولا یہ کون سا لازم ہے؟ فرمایا جو اس نے ہماری ولایت کو تم پہ لازم کیا۔ یہاں میں اپنے پڑھے لکھے اور فقہی بھائیوں سے یہ گزارش کروں، واجب ساقط ہو جاتا ہے، لازم ساقط نہیں ہوتا۔ واجب ساقط ہو سکتا ہے، لازم ساقط نہیں ہوتا۔ فرمایا اس نے ہماری ولایت کو جو لازم کیا، یہ لازم کی لام ہے اللہ کی۔ اگلی سطر کہوں گا اور چند چہروں پہ پریشانی نہ آئے، ہر چہرہ مجھے کھلا ہوا چاہیے۔ فرمایا جو اللہ کے آخر میں ہا ہے یہ ہلاکت کی ہے۔ اس کا مولا یہ کون سی ہلاکت ہے؟ فرمایا جس نے ہماری ولایت کو نہ مانا اس کی ہلاکت۔ اب جب لفظ اللہ ہی میں ولایت چھپی ہے تو پھر اب اللہ کو عبادت سے کیسے نکالیں بھئی؟ اب اللہ کو عبادت سے کیسے نکالیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت۔ ابتدائیہ بھی ولایت سے ہے، اختتامیہ بھی ولایت ہے۔ ولایت اس اللہ کا اختیار ہے جو اس نے اپنی مرضی سے اپنے اسم کی صورت میں ظاہر کیا۔ انشاءاللہ کل والی گفتگو میں موضوع بھی مکمل ہوگا، صورت بھی آپ وقت محدود ہے، کل والی گفتگو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کی اگلی وضاحت ہو جائے گی کہ وہ خدا اس اسم سے کیا چاہتا ہے۔ اب انتہائی مختصر سے لمحات میں روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں اور افطار سے پہلے اس مجلس کو تمام بھی ہونا ہے تاکہ آپ گھروں میں جا کے افطار کر سکیں۔ قسمت ہے جو وطن پہ تم عید کا چاند دیکھو۔ 2 وقت ایسے ہوتے ہیں جس وقت میں بیٹیوں کو پیکے بڑے یاد آتے۔ منت کروں گا دنیا کی رسم سمجھنا، رواج سمجھنا، رمضان آئے تو مبارک کہنا لوگوں کا رسم اور رواج بن گیا، لیکن یہ یاد رکھنا اس رمضان میں علی کی بیٹیاں یتیم ہوئی، اس رمضان میں علی کے درس کے طریقے تبدیل ہو۔
اس رمضان میں علی پوچھا کرتے تھے کتنے دن رہ گئے؟ صحابہ پوچھتے تھے یا علی کبھی کسی مہینے میں آپ نے دنوں کا حساب نہیں کیا؟ علی رو کے فرماتے زیادہ گزر گئے، تھوڑے رہ گئے۔ اس رمضان کے پورے مہینے میں علی نے داڑھی کو خضاب نہیں کیا۔ نوکر نے آگے بڑھ کے کہا یا علی داڑھی کو خضاب کیوں نہیں کیا؟ فرمایا یہ لہو سے خضاب ہونے والا۔ دو وقت ایسے ہوتے ہیں بیٹیوں کو پیک کے گھر بڑے یاد آتے ہیں، ایک عید والا دن، ایک بیٹیوں کے جنازے۔ بس میں 1 منٹ پڑھوں گا، رسم سمجھنا، معاشرے کی اصلاح سمجھنا، یہی رواج ہے۔ عید آتی ہے، بے شک بھائی ناراض بھی ہو، بیٹی دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، نظریں پہ کے گھر کی طرف ہوتی ہیں، عورتیں پوچھتی ہیں کوئی نہیں آیا؟ کبھی نہیں کہتی کہ نہیں روٹھ گئے ہیں مجھ سے، کہتی نہیں وہ بڑے مصروف ہیں۔ کبھی بھی دل سے بھائی کا برا نہیں سوچتی، اندر سے کہہ رہی ہوتی کاش کہیں سے آ جائے۔ عید والے دن بہنوں کو بھائیوں کی بڑی انتظار ہوتی ہے، بیٹیوں کو باپ کی بڑی انتظار ہوتی۔ قسمت محمد کی بیٹیوں کی، مسلمانوں کی 2 عیدیں، سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گیا۔ اس عید پہ زینب یتیم ہو گئی، اگلی عید پہ لاہور والی بی بی اجڑ گئی۔ دوسرا ہوتا ہے بیٹیوں کا کفن پہ کے لے کے آتے ہیں۔ آخری سطر پڑھوں گا اور میں ممبر چھوڑ دوں گا، مجھے عزت علی کی قسم ہے کہ بے شک پیکے جتنے بھی غریب ہو، بہن مر جائے، 5 بھائیوں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کفن میں لے کے جاؤں گا۔ بڑا کہتا میں نے دینا، مجھے قرآن پڑھاتی رہی ہے۔ دوسرا کہتا میں دوں گا، مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتی رہی ہے۔ تیسرا کہتا میں دوں گا، مجھے ماں بن کے پالا ہے۔ ہر بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ بہن کا کفن میں لے کے جاؤں۔ کوئی سید بیٹھا ہو، میں غیر سید ہوں، میں امتی ہوں، کنیز کا بیٹا ہوں، مجھے جملہ معاف کر دینا۔ قسمت ہے علی کی بیٹی کی، عید والا دن بھی اجڑ گیا۔ اور جب بی بی پہ شام کی پہاڑیوں پہ موت آئی، فضا رو کے کہتی سجاد لا ماں کا غسل کفن دے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سجاد کا جسم کانپا، آواز آئی میرے پاس میری ابا ہے، کفن ہوتا تو سکینہ کڑتے کے ساتھ نہ دفناتا۔ یہ جملہ کہنا تھا، بی بی کا نوری محل کانپا، آواز آئی نہ مانگ فضا اور میرا سجاد غریب۔ اللہ لعنت علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔